دیکھ رہے ہیں ایون شو۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کو سنو وائٹ کی کہانی سنانے والی ہوں۔ So let's start۔ ایک زمانے کی بات ہے، بہت دور ایک ایسی بادشاہی تھی جو حسن، امن اور خوشحالی کی مثال سمجھی جاتی تھی۔ اس بادشاہی کے چاروں طرف سرسبز پہاڑ، نیلے آسمان کو چھوتے درخت اور چاندی جیسی چمکتی ندیاں بہتی تھی۔ صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ اور شام کو ٹھنڈی ہوا اس بادشاہی کو جنت سا منظر بنا دیتی تھی۔ اس بادشاہی کا بادشاہ نہایت انصاف پسند، نرم دل اور عقل مند تھا۔ وہ اپنی رعایا کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت نیک، صابر اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی، بچوں سے پیار کرتی اور بیماروں کے لیے دعائیں مانگتی۔ ایک سردیوں کے دن ملکہ محل کی کھڑکی کے پاس بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ باہر برف خاموشی سے زمین پر گر رہی تھی، جیسے آسمان سفید چادر بچھا رہا ہو۔ اچانک سلائی کرتے ہوئے سوئی ان کی انگلی میں چبھ گئی۔ خون کے 3 سرخ قطرے سفید برف پر گر پڑے۔ ملکہ نے وہ منظر دیکھا تو آہستہ سے مسکرا دی اور دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ، اگر مجھے اولاد عطا ہو تو ایسی بیٹی ہو جس کا رنگ برف جیسا سفید، ہونٹ خون جیسے سرخ، بال رات کی طرح کالے ہو اور دل دنیا کا سب سے نیک ہو۔ اللہ نے اس نیک دل ملکہ کی دعا قبول کر لی۔ کچھ عرصے بعد محل میں خوشیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ ملکہ کے ہاں ایک نہایت ہی پیاری بچی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا رنگ واقعی برف جیسا سفید، ہونٹ سرخ اور بال کالے تھے۔ سب نے خوشی سے اس کا نام سنو وائٹ رکھا۔ پورے محل میں جشن منایا گیا، رعایا نے مٹھائیاں بانٹی، محل کو پھولوں سے سجایا گیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سنو وائٹ بچپن سے ہی بہت نرم دل تھی۔ وہ ہنستی تو لگتا جیسے پھول کھل گئے ہو۔ وہ پرندوں سے بات کرتی، بلیوں اور خرگوشوں کو گود میں اٹھاتی اور سب سے محبت سے پیش آتی۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی۔ جب سنو وائٹ ابھی بہت چھوٹی تھی، اس کی نیک ماں شدید بیمار ہو گئی۔ پورا محل دعاؤں میں لگ گیا، مگر ایک دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سنو وائٹ نے پہلی بار غم کا ذائقہ چکھا۔ وہ اکثر محل کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرتی۔ بادشاہ بھی بہت اداس رہنے لگے۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے دوبارہ شادی کر لی تاکہ سنو وائٹ کو ماں کا سہارا مل سکے۔ نئی ملکہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی صرف چہرے تک محدود تھی۔ اس کا دل حسد، غرور اور خود پسندی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ وہ دن میں کئی بار اس آئینے کے سامنے جا کر پوچھتی، اے آئینے، بتاؤ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ آئینہ ہمیشہ جواب دیتا، اے ملکہ، آپ ہی سب سے خوبصورت ہے۔ یہ سن کر ملکہ مسکرا دیتی اور مطمئن ہو جاتی۔ وقت کے ساتھ سنو وائٹ ایک خوبصورت لڑکی بن گئی، مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کے اچھے اخلاق تھے۔ وہ محل کی صفائی میں مدد کرتی، باورچی خانے میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہنستی، بیماروں کے لیے دعا کرتی اور جانوروں کو کھانا کھلاتی۔ محل کے سب لوگ سنو وائٹ سے محبت کرتے تھے۔ یہ بات بری ملکہ کو اندر ہی اندر جلانے لگی۔ ایک دن ملکہ نے آئینے سے پھر سوال کیا، مگر اس بار جواب سن کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔
मलका सबसे ज्यादा खूबसूरत स्नो वाइट है। ये सुनकर मलका का दिल नफरत से भर गया। उसने चीख कर कहा, ये नामुमकिन है। मगर आईना सच बोल चुका था। मलका ने स्नो वाइट को खत्म करने का फैसला किया। उसने एक शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो। शिकारी स्नो वाइट को जंगल ले गया। जंगल अंधेरा, खामोश और खौफनाक था। मगर जब उसने स्नो वाइट की मासूम आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल कांप गया। वो बोला, बेटी, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। स्नो वाइट रोती हुई जंगल में अकेली रह गई। हर तरफ दरख्त थे, अजीब आवाजें थी। स्नो वाइट डरी, गिरी, फिर उठी, मगर हिम्मत नहीं हारी। वो चलती रही, यहाँ तक कि उसे एक तंग सा रास्ता नजर आया। वो रास्ता उसे एक जादुई बाग में ले आया। बाग में रंग बिरंगे फूल, चमकती रोशनी, तितलियां और परिंदे थे। स्नो वाइट को लगा जैसे वो किसी ख्वाब में आ गई हो। वो खुशी से हंसने लगी। बुरी मलका ने जादू से जान लिया कि स्नो वाइट जिंदा है। उसने खुद को बुरी औरत का रूप दिया और एक जहरीला सेब बनाया जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। वो बाग में पहुंची, मगर कुदरत ने स्नो वाइट की हिफाजत की। उस वक्त एक शहजादा वहां पहुंचा। उसने खतरा महसूस किया और स्नो वाइट को बचा लिया। बुरी जादूगरनी चीखती हुई भाग गई। स्नो वाइट और शहजादे में दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत। शहजादा उसे अपनी बादशाही ले गया, जहां स्नो वाइट को इज्जत, मोहब्बत और सुकून मिला। आखिरकार स्नो वाइट को वो सब मिल गया जिसकी वो हकदार थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी, सब्र और सच्चाई हमेशा बुराई को शिकस्त देता है। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल ए बच्चों को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।